ناظرین، ڈرامہ سیریل آفت میں آخر کار وریشا اور مہر کا چلایا ہوا تیر ٹھیک نشانے پہ لگتا ہے اور عین پلاننگ کے مطابق مختار میاں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں وریشا کو اس طرح سے بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر وہ میرے مرحوم بھائی کی اولاد ہے، تو مختار صاحب سوچ لیتے ہیں کہ وریشا کو میں اپنی بہو بناؤں گا، کیونکہ جتنی اس کی اب تک بدنامی ہو چکی ہے اور جس طرح سے اس کا سوتیلا باپ اسے جگہ جگہ بدنام کرتا پھر رہا ہے، کوئی اور تو اس سے شادی کرے گا نہیں۔ ہاں، البتہ وہاج ہے جسے میں کسی بھی طرح سے منا لوں گا وریشا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے مختار صاحب کو لگتا ہے کہ شفا کے ساتھ بات کرنی چاہیے، کیونکہ اگر شفا وہاج سے دور ہو جاتی ہے تو وہاج کو منانا مزید آسان ہو جائے گا۔ آخر شفا کو بلاتے ہیں مختار صاحب، بہت محبت سے اسے اپنی مجبوری سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ وہاج کی زندگی سے دور چلی جائے اور وہاج کو بھول جائے، تاکہ وہاج وریشا کے ساتھ شادی کر سکے۔ یہ سن کر شفا صاف انکار کر دیتی ہے اپنے ماموں کو اور کہہ دیتی ہے کہ میں کبھی بھی وہاج کے بغیر زندگی نہیں گزاروں گی اور اسی سے ہی شادی کروں گی۔ شفا کی والدہ اپنی بیٹی کو تسلی دیتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، میں بھائی سے خود بات کروں گی، یقیناً بھائی جان میری بات سمجھ جائیں گے۔ دوسری طرف ناظرین، شہری اور مہر کے تو پاؤں زمین پر ہی نہیں لگتے، وہ تو خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتی ہیں کہ ان کے 2 دن آخر کار پھرنے والے ہیں اور ساری دولت جائیداد ان کی ہونے والی ہے۔ اب مہر محمود سے فون پر بات کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ میں مختار بھائی سے کہوں گی کہ حق مہر پہ یہ گھر وریشا کے نام لکھ دیں۔ محمود مہر کو سمجھاتا ہے کہ اتنی جلدی یہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس طرح سے مختار بھائی کو شک بھی ہو سکتا ہے کہ شاید تم لوگوں نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے، لیکن مہر محمود کو چپ ہی کروا دیتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں اپنے طریقے سے بات کروں گی، مجھے پتہ ہے ان لوگوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ مہر نے سوچ لیا ہے کہ وہ عین نکاح کے موقع پر ایک دفعہ پھر ایموشنل ڈرامہ کرے گی اور اپنی بات منوا کر ہی رہے گی اور مختار صاحب سے کہے گی کہ وہاج شادی کے لیے تو مان ہی نہیں رہا تھا، آپ نے زبردستی اسے شادی کے لیے تو منوا لیا، لیکن اس بات کی کیا سیکیورٹی ہے کہ یہ ساری زندگی میری وریشا کو اپنے ساتھ رکھے گا اور خوش رکھے گا؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ گھر وریشا کے نام کر دیں، تاکہ میں بھی وریشا کی طرف سے بے فکر ہو جاؤں۔ بے شک آپ سب لوگ ایسے ہی اس گھر میں رہتے رہیں، بس صرف نام ہی تو کرنا ہے، مجھے یہ تسلی ہو جائے گی کہ اس گھر سے وریشا کو اب کوئی نکال نہیں سکتا، کیونکہ یہ گھر ہی میری بیٹی کا ہے۔ تو آخرکار بے شک مجبوری کے تحت صحیح، لیکن مختار صاحب اور بی جان کو مہک کی یہ ڈیمانڈ ماننی ہی پڑے گی، اور اگلے دن صبح ہوتے ہی شفا کے پیرنٹس مختار صاحب سے ملنے پہنچ جائیں گے۔ گھر آتے ہی مختار صاحب سے جھگڑا شروع کر دیں گے اور سنا ہی دیں گے کہ کیا میری بیٹی کی آپ لوگوں کے بھتیجی کے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے ہماری عزت کا بھی نہیں سوچا، آخر ہمارے جاننے والوں میں کیا عزت رہ جائے گی جب انہیں پتہ چلے گا کہ میری بیٹی کا بچپن کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ مہک تو شفا کے باپ کی اس بے بسی پہ دل ہی دل میں بہت زیادہ ہنستی ہے اور سوچتی ہے کہ کیسے بازی پلٹی اور سب کو مزہ چکھایا۔ بہرحال شفا کے فادر مختار صاحب کو بتا دیتے ہیں اور اچھی طرح سے سنا بھی دیتے ہیں، آپ لوگوں نے میری بیٹی کی جتنی بے عزتی کی ہے اسے کوئی گیری پھیری لڑکی نہ سمجھے، میں اس کا رشتہ آپ لوگوں سے زیادہ بہتر فیملی میں کروا کے ہی رہوں گا۔ اب آپ لوگ منتیں بھی کریں گے تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ آپ کے بیٹے کے ہاتھ میں نہیں دینے والا۔ اب اتنے میں وہاج بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ شفا کے فادر کی یہ سب باتیں سننے کے بعد کہتا ہے، آپ سب لوگ کان کھول کے سن لیں، شفا کو اپنانے کے لیے مجھے آپ میں سے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے باپ کو بھی سنا دیتا ہے کہ میں کبھی بھی اس وریشا سے شادی نہیں کروں گا۔ لیکن شفا کو تو اچھے سے پتہ چل گیا ہے کہ ان سب کی نظروں میں شفا کی کیا اہمیت ہے اور کیا اوقات ہے۔ بہرحال شفا کے فادر تو اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اسے وہاں سے چلنے کا کہتے ہیں کہ دوبارہ ہم نے اس گھر میں قدم نہیں رکھنا۔
وہاج پیچھے بھاگتا ہے، روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن شفا کے فادر اس قدر غصے میں ہیں کہ کسی کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں۔ وہاج اب غصے میں واپس اندر آتا ہے اور اپنے فادر سے کہہ دیتا ہے کہ آپ لوگ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میری مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ میں صرف اور صرف شفا سے ہی شادی کروں گا اور یہ میرا فائنل ڈیسیژن ہے۔ اگلے ہی دن وریشا کو مائیوں کے لیے بھی بٹھا دیا جاتا ہے۔ مہک کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہتا اور وہاج کی ماں بھی اسے الگ لے جا کر سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں نے وریشا اور مہک کی آنکھوں میں اس گھر کے لوگوں کے لیے شدید نفرت دیکھی ہے۔ ایک تم ہی ہو جو اس گھر کو بکھرنے سے بچا سکتے ہو۔ وہاج تو خود کو بہت زیادہ بے بس محسوس کرتا ہے، لیکن شفا کو تو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ وہاج شفا سے کہے گا کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم لوگ کورٹ میں جا کے نکاح کر لیتے ہیں۔ ناظرین، آگے چلنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ آگے سے شفا کے فادر، جو کہ اب وہاج کے بھی خلاف سوچنے لگے ہیں، وہ تو خود اب اپنی بیٹی کو اس گھر میں بھی آنے کے خلاف ہو جائیں گے، اور لگتا یہی ہے کہ جب عمر اور اس کے گھر والوں کو پتہ چلے گا کہ شفا اور وہاج کی شادی اب نہیں ہو رہی بلکہ وہاج کی شادی اس بدنام زمانہ وریشا سے ہو رہی ہے، تو عمر، جو ہمیشہ سے ہی شفا کو پسند کرتا ہے، اس کی وہ آئیڈیل لائف پارٹنر ہے، تو وہ وریشا کے لیے رشتہ لے کر پہنچ جائے گا۔ لیکن وہاج جب دیکھے گا عمر اور اس کے گھر والے رشتہ لے کر پہنچے ہوئے ہیں، تو وہ اپنا حق جماتے ہوئے شفا کا ہاتھ پکڑے گا سب کے سامنے اور زبردستی اسے اپنے گھر میں لے جائے گا۔ لیکن گھر پہ تو شادی کی تیاریاں عروج پر ہیں اور وریشا تو ویسے ہی مائیوں میں تیار شیار ہو کر بیٹھی ہے۔ اب جب وہاج کے فادر دیکھیں گے کہ وہاج میری حکم عدولی کر رہا ہے اور اپنی ضد پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ وہاج کو گھر سے نکال دیں اور اسے صاف سنا دیں کہ یہ گھر میرا ہے، اس لیے میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ اگر تم میری بات نہیں مان سکتے تو میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہاج شفا کو لے کر گھر چھوڑ کر چلا جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شفا وہاج کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ تمہیں ماموں کی بات مان لینی چاہیے اور وریشا سے نکاح کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ سب تو ہمیں پتہ چلے گا آنے والی ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ آنے والی ایپیسوڈ کا ایسا ہی ریویو چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔